السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ایک 24 انچ کی ایل ای ڈی ہے اور اس کا بورڈ خراب ہے، تو اس کو ہم کس طرح ریپیئر کریں گے، اس میں دوسرا 85 83 یا 67 والا بورڈ اس میں کس طرح انسٹال کریں گے۔ تو اس کے لیے یہ ویڈیو آپ نے پوری غور سے دیکھنی ہے اور پورا سمجھنا ہے، کیونکہ اس بورڈ میں اور جو 85 والا ہے یا 83 والا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو اس کے کنیکشن کس طرح کرنے ہیں یہ آپ نے پھر سارا سمجھنا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو بورڈ ہے وہ کچھ اس ڈیزائن کا ہوتا ہے۔ اس کے جو سائڈ پہ کیبل کا کنیکشن ہے، کیبل کا پن ہے، اور دوسری سائڈ پہ HDMI ہے۔ تو اس طرح اس کے کنیکشن میں، اور اس طرح جو یہ بورڈ ہے یہ 67 والا ہے، یا اس طرح 83 یا 85 والا جو بورڈ ہے، جو اس طرح کوئی بورڈ ہوتا ہے، تو اس کی انسٹالیشن اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ بورڈ کس طرح انسٹال کریں گے یہ آپ نے اب دیکھنا ہے ویڈیو کو غور سے اور سمجھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بورڈ ہے اس کا سافٹ ویئر اور اس کے سافٹ ویئر میں فرق ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ جو سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ نارملی طور پر جو ڈیفالٹ سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ 1280 1024 یعنی 17 یا 19 انچ کا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اس پینل کے حساب سے ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس پینل پہ یہ اسٹیکر لگا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس اسٹیکر کے حساب سے اس کا اپنا سافٹ ویئر ہوگا۔ اگر آپ کو پتہ نہیں کہ ہم ریزولیشن کس طرح معلوم کریں گے تو اس پہ میری ویڈیو موجود ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو CX240 LED-M ہے اس کو ہم کس طرح ڈھونڈیں گے گوگل میں۔ بالکل سمپل آسان طریقے سے، کوئی بھی PDF فائل ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا پڑتی اور آسانی سے اس کا ریزولیشن مل جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو سافٹ ویئر کا مرحلہ ہے، سافٹ ویئر کے بارے میں میری کافی ویڈیو موجود ہے۔ آپ واٹس ایپ گروپ سے، ٹیلی گرام گروپ سے کس طرح سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا سافٹ ویئر جو ہے وہ 1280 کی بجائے ہم نے کرنا ہے 1680 1050۔ اور اس کا جو دوسرا جو مسئلہ ہے یا دوسرا جو کنیکشن ہے، یہ اس کے جو LVDS جو اس کا LVDS ہے اس پہ 5 وولٹ ہیں۔ یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ یہاں پہ 5 وولٹ ہوتے ہیں یا 12 وولٹ۔ اگر یہاں سے آپ کو پتہ نہیں چلتا تو پھر آپ نے پینل پہ دیکھنا ہے۔ پینل کے حساب سے آپ جب گوگل میں سرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پینل کتنے وولٹ کا ہے، جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو پینل اس کا 5 وولٹ ہے، تو اس کا جو جمپر ہے وہ آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے۔ اس کے جمپر کا آپ نے اس کا جمپر 5 وولٹ پہ رکھنا ہے۔ اس کے 12 وولٹ 3 وولٹ اور 5 وولٹ ہیں، تو آپ نے 5 وولٹ پہ، یہ ڈیفالٹ 5 وولٹ پہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ 5 وولٹ پہ ہے یا 12 وولٹ پہ، کیونکہ اگر 12 وولٹ پہ ہوگا تو آپ کا LED ضائع ہو جائے گا، ڈیڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کا جو جیک ہے اس میں اس کے وولٹ ہے ٹوٹل 12 وولٹ ہیں، اور اس کے آن آف ہیں۔ اور یہ جو ہے اس کا جو جیک ہے یہ ٹچ پٹی کا ہے یا ٹچ پینل کا ہے، سینسر کا ہے، اور یہ جیک سپیکر کا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے اس کے سارے جیک نکال دیے ہیں۔ اب اس بورڈ پہ ہم کنیکشن کریں گے۔ تو اس بورڈ کے کنیکشن اور جو دوسرا بورڈ ہے ان کے کنیکشن بالکل سیم ٹو سیم ہیں، کیونکہ اس کا جو ٹچ پینل ہے یا اس کی جو سینسر پٹی ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو LVDS ہے یہ بالکل سیم ٹو سیم لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا جو جیک ہے ہم بالکل اس کے ڈائریکٹ لگا لیتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ لگا سکتے ہیں۔ باقی اس کا جو یہ جیک ہے 12 وولٹ اور آن آف والا اس میں سسٹم ہے، کیونکہ اس کی جو بیک لائٹس ہیں وہ اس سپلائی میں ہیں، تو وہ اس سپلائی سے آن ہوتی ہیں، یہاں سے آن آف ہوتی ہیں، تو یہ جیک بھی ہم سیم ٹو سیم لگا لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو یہ جیک ہے اسپیکر کا یہ تھوڑا فرق ہے، تو یہ جیک ہم کاٹ کے اس کی جگہ دوسرا جیک لگا لیں گے جو عام اویلیبل ہے، مارکیٹ میں ملتا ہے اور ہمارے پاس اکثر سامان میں مل جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو LVDS ہے وہ بھی بالکل اس کا سیم ٹو سیم، صرف یہ خیال رکھنا ہے جو اس کے جو وولٹ والے پوائنٹس ہیں، وولٹ والے کنیکشن ہیں، یہ جو سرخ ریڈ وائریں ہیں یہ اس سائڈ پہ لگتی ہیں، ہمیشہ اس کے وولٹ اس سائڈ پہ ہوتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو اس کو بالکل آپ سیم ٹو سیم لگا لیں، بس آپ سے کوئی پن رہ نہ جائے، تو اس کو اس طرح آپ لگا لیں۔ اس کے بعد ہم اس کو آن کریں گے، لیکن ایک اور بات، اس کی جو فٹنگ ہے، اس کی جو فٹنگ ہے یہ فٹنگ اس میں نہیں آتی، کیونکہ اس بورڈ اور اس میں فرق ہے۔ تو اس کی فٹنگ کے لیے آپ کے پاس اگر یہ فٹنگ موجود ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں موجود تو یہ مارکیٹ میں مل جاتی ہے فٹنگ، یا آپ پرانی LED سے نکال کے یہ فٹنگ لگا سکتے ہیں۔ اس کی جو بیک لائٹس ہیں وہ آن نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ جو ایڈجسٹمنٹ والا ہے یہ میں نے نکال دیا،
تو اس طرح اگر آپ کا کوئی ایشو ہو تو، کیونکہ اس میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے ڈی جے والا جو پن ہوتا ہے وہ اکثر وہ چھوٹے جو ایل ای ڈی ہیں اس میں بیک لائٹ کام زیادہ نہیں ہوتی، جو کہ بڑی میں ہوتے ہیں جس طرح 32 انچ والی ہیں یا 40 انچ والی ہے، اس پہ میری ویڈیو موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بیک لائٹس آپ ریموٹ سے سیٹنگ سروس مینیو میں جا کے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے نکال دینا ہے، یا اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ جوائنٹ کر دینا ہے، جو 5 وولٹ ہوتے ہیں آن آف والے، اس کے ساتھ آپ نے جوائنٹ کر دینا ہے۔ تو میں اس کو جوائنٹ کر کے آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بیک لائٹ آن ہے، لیکن اس میں مسئلہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سافٹ ویئر کا ایشو ہے۔ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے پکچر ڈبل آ رہی ہے، تو یہ سافٹ ویئر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سافٹ ویئر کس طرح کرنا ہوتا ہے یہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنی ہے، اس پہ میں نے ڈیٹیل سی ویڈیوز بنائی ہیں، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور آپ آسانی سے یعنی کہ سافٹ ویئر کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اب یو ایس بی میں سافٹ ویئر لگا دیا ہے، ڈال دیا ہے، تو آپ اب اس کو پلگ آؤٹ کر دیں، اس کا سوئچ نکال دیں اور اس کو یو ایس بی لگا دیں۔ یو ایس بی لگانے کے بعد ہم اس کا پلگ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر ہوتا ہے یا نہیں۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ایل ای ڈی بلنک کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ سافٹ ویئر ہو رہا ہے، کیونکہ سافٹ ویئر جب بھی ہوتا ہے تو یہ ایل ای ڈی بلنک کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ زوم کر کے میں دکھا رہا ہوں، تو یہ ستیٹ والا کارڈ ہے، اور اس کے بارے میں نے ڈیٹیل سی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پہ کہ سافٹ ویئر کس طرح ہوتا ہے، سافٹ ویئر کس طرح ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، سب کچھ میری ویڈیوز میں موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آسانی سے سافٹ ویئر کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر اس ویڈیو میں یہ سب کچھ بتاؤں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو وہ ویڈیو موجود ہے، آپ میرے چینل پہ جائیں، دیکھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں سافٹ ویئر ہو گیا ہے، اب اس کو آن کرتے ہیں۔ اب دیکھیں میں اس کا ریزلٹ دکھاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب بالکل تصویر صحیح ہے، اس میں کوئی بھی ڈبل پکچر نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو مینیو بھی دکھاتا ہوں آپ کو، یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بالکل پکچر ہو کے، اگر الٹی سیدھی ہے تو اس کو بھی ہم سیدھا کریں گے، وہ آپ بعد میں دیکھ لیں، کیونکہ تصویر میرے خیال میں الٹی ہے، تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ باقی میں فٹنگ کر کے آپ کو سارا ریزلٹ بعد میں دکھاتا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ایل ای ڈی ہو کے، اس میں صرف کلر کا مسئلہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کلر صحیح نہیں آ رہا ہے اور تصویر الٹی ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے سروس مینیو دبانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1147 کوڈ دبانا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سروس مینیو کوڈ اس کے کھل گئے۔ تو اس کی جو فلپ آپشن ہے یا میرر آپشن، یہ دونوں آپشن ہوتے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ فلپ یا میرر۔ آپ پینل سیٹنگ پہ جائیں گے، یہ دیکھیں، تو اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں فلپ آپشن ہے۔ تو کچھ دوست ہوتے ہیں وہ میرر آپشن ڈھونڈتے ہیں، تو میرر آپشن اس میں ہوتا نہیں ہے، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اب اس کو ہم آف کر دیتے ہیں، فلپ کو آف کر دیتے ہیں، تو دوبارہ یہ ریسٹارٹ ہوگا اور اس کے بعد آن ہوگا، تو یہ بالکل تصویر اس کی صحیح ہوگی۔ تو اب دیکھ رہے ہیں، اب تصویر الٹی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن تھوڑا مسئلہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو پکچر صحیح نہیں ہے، تو اس کا مسئلہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اب دوبارہ ہم نے سروس مینیو میں جانا ہے، اس کے بعد پینل سیٹنگ، اس کے بعد یہ جو ایل وی ڈی ایس آپشن ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ نے سیٹ کرنا ہے۔ یہ ایل وی ڈی ایس کنورٹر، کسی میں کچھ اور لکھا ہوگا، یہاں پہ ایل وی ڈی ایس کنورٹر لکھنا ہے، تو یہ آپ نے سیٹ کرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس سے تصویر بالکل سیٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ نے تصویر کی سیٹنگ کر دینی ہے۔
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں یا فیس بک پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے میرے پیج کو فالو کرنا ہے اور لائک کرنا ہے اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ اگر یوٹیوب پہ ہیں تو آپ نے میرے اس ویڈیو کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ تو اس بیل آئیکن کو بھی آن کرنا ہے تاکہ آپ کو اس طرح مفید اور معلوماتی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تھینک یو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔